بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی المی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج کل ملکی لیول پہ بڑے حالات جو ہے نا خراب ہیں۔ ہمارے سیاستدانوں کو بیچاروں کو بڑی آج کل پریشانی بنی ہوئی ہے۔ خان صاحب 4 سال اقتدار میں رہے، خان صاحب اندر سے باہر نہیں نکلتے تھے کیونکہ سارا معاملہ ہی ٹھیک چل رہا تھا۔ پورے کے پورے ملک کو فواد چودھری صاحب نے، شیخ رشید صاحب نے، شہباز گل صاحب نے، حماد اظہر نے، یہ ماشاءاللہ ایسے 4 لوگ تھے جو چاروں نے ستونوں کے اوپر پورے ملک کو اٹھایا ہوا تھا۔ اور آج جو کہ خان صاحب اتر گئے تو آج خان صاحب کو پتہ لگا کہ مہنگائی بھی ہو گئی ہے اور معاملات بھی ٹھیک نہیں تھے۔ کل جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا معاملہ تھا، فرانس کے ساتھ تعلقات خراب کرنے سے خان صاحب کے تمام یورپ کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے تھے، اور آج اب جب اپنی کرسی گئی ہے تو یہ سب سے ٹکر لینے پہ آ گئے۔ یہ کیسا دورہ معیار ہے؟ اور آج پھر انڈیا نے جو بکواسات کی، حق تو یہ تھا کہ تمام جماعتوں کو متحد ہو کر اپنے سیاسی اختلافات جو ہیں یا کرسی کا جو لالچ ہے اس کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے میدان عمل میں آ جاتے اور پاک فوج سے کہتے کہ ہم حاضر ہیں، ہم آپ لوگوں کی پشت کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ ابھی جو ہم لوگوں نے یہ میزائل بنائے ہیں، یہ ایٹم بم ہے، اب استعمال کرنے کا وقت آ گیا، اور ان کو منہ توڑ جواب دیتے تاکہ ان کو کبھی بھی ایسی ہمت نہ ہوتی کہ وہ ہمارے آقا یا اسلام کے خلاف بھونکتے۔ بلکہ ہمارے پاس تو اللہ کے فضل سے نا اللہ کا سب کچھ دیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں تو انڈیا میں تقریباً کوئی 14-15 کروڑ سے زیادہ مسلمان وہاں پہ آباد ہیں۔ اگر میں دعوے سے آپ لوگوں کو بولتا ہوں کہ اگر آج ان مسلمانوں کو یہ یقین ہو جائے نا کہ پاکستان ہماری پشت کے پیچھے کھڑا ہے تو ہمارے جانے کی ضرورت نہیں، وہی ان کو کاٹ کے پھینک دیں گے، کیونکہ کافر جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا بزدل ہوتا ہے۔ مسلمان کو تو بڑا واضح ہوتا ہے کہ اگر موت آ گئی تو شہادت کی موت ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے نا کہ وہ جو بقایا انڈیا کے مسلمان ہیں نا، ان کو کشمیریوں کی طرح ان کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں رہا۔ جس طرح ہم لوگوں نے کشمیری کو اٹھا کے ان کو اکیلا چھوڑ دیا اور وہ تنہا آج مر رہے ہیں، ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور ہم لوگ جو ہے نا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ خاص کر جو خان صاحب نے اپنے دور میں کشمیریوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ویسے تو ہمارے جتنے حکمران ہیں، چاہے موجودہ ہوں یا سابقہ ہوں، تھوڑا دور تک دیکھ لینا، یہ لوگ جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے بالواسطہ یا بلا واسطہ امریکہ، یورپ اور قادیانیوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، کچھ انڈیا کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا جب مجھے اس وقت پتہ چلا تھا کہ نواز شریف کے گھر میں مودی آئے اور بغیر ویزے کے آ گیا، اور ان دنوں بھی کشمیریوں کو وہ ظلم ہو رہا تھا۔ جب ان کا اتنا تعلق ہے تو یہ اپنا تعلق کیوں نہیں استعمال کر کے کشمیریوں کی آزاد وطن کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ تو یہ جو منافقانہ چالیں ہوتی ہیں، یا خان صاحب جناب امریکہ کے خلاف بولتے ہیں، اس کی ساری ٹیم امریکن ہے، کوئی ایک تو دیکھے کہ امریکہ نیشنل نہیں ہے، سارا دھوکہ دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے عوام بھی پتہ نہیں کیسے ہیں کہ انہی کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپس میں لڑتے ہیں، حالانکہ ان سب کے مفادات جو ہیں نا وہ امریکہ، یورپ اور قادیانیوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ امیر کے لیے بھی قانون الگ ہے، غریب کے لیے الگ ہے، تھانے کچہری کے معاملات بھی امیر کے لیے الگ ہیں، غریب کے لیے الگ ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے جہاں بھی ہے معاملہ ہمیشہ ناروا سلوک ہوتا ہے تو غریب کے ساتھ ہوتا ہے، ریڑھی والے کے ساتھ ہوتا ہے، دکاندار کے ساتھ ہوتا ہے، جو چھوٹا دکاندار ہے۔ تاجروں کا کیا مسئلہ ہے؟ مہنگائی فرض کیا جس طرح ابھی تیل 30 روپے بڑھ رہا ہے، اگر ایک پیٹرول پمپ والے کے پاس 1 لاکھ لیٹر پڑا ہوا ہے تو 30 لاکھ کا دیہڑی لگا گیا نا۔
لیکن افسوس اس کے لیے جو ڈیلی اپنے بچوں کے لیے یعنی دیہڑی لگائے گا اور وہ جو پیسے ملیں گے اس سے آٹا لائے گا، چینی لائے گا، دال لائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری سب سے جو زیادتی والی بات ہے کہ جو لوگ لاکھوں روپے تنخواہ لیتے ہیں ان کو پھر اس کے علاوہ پیٹرول فری، یعنی 300 400 500 لیٹر پیٹرول فری، اس کے بعد ڈرائیور ساتھ میں ملا، گارڈ ملا ہوا، چلو وہ تو مان لیا کہ اگر سرکاری دور پہ جانا ہے تو یہ تو نو پرابلم ہوگی بات۔ کیوں بھائی ملتا ہے بجلی کے یونٹ فری؟ کیوں بھائی تنخواہ نہیں لیتا؟ یہ جو عوام ہے یہ حرام کی ہے۔ اب بجلی والے تنخواہ نہیں لیتے، سب کی یونٹیں فری ہوتی ہیں، ان کا بوجھ پورا غریب کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ جو لوگ خاص کر جو ادھر خیبر پختونخوا میں قبائلی علاقوں میں لوگ بل بجلی کا نہیں ادا، بجلی کاٹ دو نا بھائی، سندھ میں نہیں دیتے، بجلی کاٹ دو نا بھائی۔ لینڈ لاسز کے چکر میں جناب غریب عوام کے اوپر جو غریب دے رہا ہے، قانون کی بالادستی کو تسلیم کر رہا ہے، اسے کیوں لے رہے ہو بھائی؟ اگر اتنے نائل ہو تو حکومت چھوڑ دو۔ اور پی آئی اے والے بہت اچھی تنخواہیں ہیں ان کی، لیکن ان کے بھی ٹکٹ فری ہوتے ہیں۔ جج ہیں جناب، ان کی بڑی اچھی تنخواہیں ہیں، ان کو تیل بھی ملتا ہے، گارڈ بھی ملتے ہیں، کیوں بھائی؟ وہ میں تو ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، وہ جو پچھلا چیف جسٹس بھاگ گیا ہے، وہ ڈیم والا جس نے جھونپڑی بنا کے بیٹھنا تھا جا کے آسیہ ملونہ کو نکالا اور پھر آپ بھی چلا گیا جہاں اس کا اصل مسکن تھا، وہاں چلا گیا۔ کیونکہ ہمارے اکثر لوگ جو ہے نا یورپ کی خوشنودی کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں، ملک جائے باڑھ میں کچھ بھی ہو جائے، لیکن ان کو یورپ کی خوشنودی چاہیے ہوتی ہے۔ اس کی برات میں نے دیکھا کہ 8 لاکھ پینشن ہے بھائی، کیوں؟ اس کا اتنا بڑا پیٹ ہوگا کہ 8 لاکھ سے اتنی بھرتا، پھر تیل ہے، پھر اور جو اس کو چیزیں ملی ہوئی ہیں، تو 8 کی بجائے تو 20 لاکھ میں پڑتا ہے ایک آدمی، بوڑھا آدمی جو کسی کام کا نہیں ہے۔ میں اپنے غریب عوام سے جو ہم میرے جیسے ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ان بگوڑوں کے پیچھے نہ جائیں، یہ بھونکتے رہے جناب جلسوں میں، جو کرتے رہے نہ جایا کریں، اپنی مزدوری کے اوپر دھیان رکھیں، آپس میں نہ لڑیں۔ ان کو اپنی مراد چاہیے۔ خان صاحب کو 4 سال پتہ ہی نہیں تھا عوام کا، اور آج خان صاحب بڑے جناب عوام کے خیر خواہ ہو گئے۔ میاں صاحب کو بڑا خیر خواہی آ گئی ہے، لیکن اصل کیا ہے، یہ کھاتے یہاں کا ہیں، گاتے کسی اور کے لیے۔ زرداری صاحب کل آپس میں لڑتے رہے، ملک کا حشر نشر ان لوگوں نے کر دی ہے۔ خان صاحب جو شریف آدمی ہیں، جو بالکل کرپٹ نہیں ہیں، کئی گوگیاں اور گوگے اور کئی جو ہے نا پنکیاں نظر آ رہی ہیں، جو جس مد میں ابھی تو آغاز ہے، جب چٹے بٹے کھلیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا خان صاحب کا بھی معاملات نکلیں گے۔ تو یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اقتدار کے بھوکے ہیں۔ اور انڈیا کا معاملہ ہے جناب، اس نے بکواسات کی ہے، بس مذمت ہو رہی ہے جی، سارے مذمت کر رہے ہیں بھائی، واہ بھائی واہ۔ کل کی ان کی بیٹیاں کو اٹھا کے لے جائے پھر بھی یہ مذمت کرتے رہے، اگر ان کی بہنوں کو اٹھا کے لے جائے گا یہ پھر بھی مذمت کرتے رہیں۔ ان کو اپنی عزت تو بڑی پیاری ہے، لیکن اللہ اور رسول کے لیے کچھ نہیں کر سکتے بیچارے۔ یہ وید ملک ہے جو کلمے کی بنیاد پہ بنا، اور کلمے کے لیے جہاں بھی مشکل پیدا ہو، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہمارا مالک بہت غیرت مند ہے اور ہماری غیب سے مدد فرمائے گا۔ لیکن افسوس ہے ہم کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں، کلمہ تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن توکل تو اللہ کی بجائے ہم توکل تو امریکہ اور توکل تو یہود اور توکل تو قادیان کرتے ہیں عملاً۔ ہم نہیں ہمارے حکمران۔ اگر ہم اللہ اور رسول کی مانیں تو انڈیا کیا کر لیتا ہے؟ یہ میزائل ہم نے کس لیے بنا کے رکھی ہوئی ہیں؟ یہ ایٹم بم ہم نے صرف دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ملک اتنے حالات خراب ہو جائیں کہ ہم پھر یہ بہانہ بنائیں جی ملک کی معیشت خراب ہو گئی ہے جی، اب دیوالی ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اگر ایٹم بم دے دیں گے تو پھر بچ سکتے ہیں جی، یہ کریں گے، اور یوکرین تو سے برا حال ہو جائے گا۔ اور وہ جو 35,000 خاتون جن کے گھر والوں کو مار دیا گیا اور سکھوں نے تقسیم ہند کے موقع کے اوپر چھین لی تھی، آج بھی سکھوں کے گھروں میں دادی یا نانی کی شکل میں زندہ ہیں کچھ۔ ایک بار میں سعودیہ میں تھا، ایک سکھ نے مجھے کہا کہ میں مدینہ منورہ جا رہا تھا، کہ مجھے کہنے لگا یار میرے لیے کوئی تسبیح لے کے آنا، تو میں نے بول رہا تھا جب سے کہ آپ نے تسبیح کو کیا کرنا ہے؟ وہ جی ہماری ایک دادی اماں ہے، اس کے لیے ہم نے لے جانا ہے۔ میں یقین کروں کہ وہ پورا سفر جو ہے میرا تکلیف میں گزرا، کہ
یعنی وہی ہماری یعنی ہماری تو ماں کے حساب میں ہے نا، لیکن قوم کی تو بیٹی تھی نا جو پاکستان کے لیے قربانی دے گئی۔ ہزاروں ہماری بیٹیاں ہیں، وہ رافعہ صدیقی ہے، اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ ان میں سے کوئی ہے غیرت مند جرنیل یا غیرت مند حاکم جو اس کے لیے آواز اٹھائے؟ سب بے غیرت ہیں، سب کو اپنی کرسی کی پڑی ہوئی ہے، کسی کو کوئی غیرت نہیں ہے۔ اگر ان کی اپنی بیٹیوں کو اٹھا کے لے جاتا تو سب کچھ جناب یہ تیس نیس کر دیتے، پھر قانون بھی حرکت میں آ جاتا، پھر ادارے بھی حرکت میں آ جاتے، لیکن وہ غریب بن رہی ہے۔ اور انہوں نے ایک نشان بنا کے رکھا ہوا کہ یہ کتنی بے غیرت قوم ہے پاکستانی جو اپنی بیٹیوں کو پکڑ کے کھود دیتے ہیں۔ یہ جناب مشرف صاحب نے نہیں دی تھی ان کو، سب کو نہیں پتہ کہاں سے پکڑی تھی، کراچی ایئرپورٹ سے نہیں دی تھی۔ اور جب بڑھ کے سنیں تو پھر اور باتیں ہوتی ہیں۔ آپ لوگ جو ہے نا عوام اندھے ہیں، آپ آنکھیں کھولیں، ان کی مراد والے معاملات میں ان کے سے اختلاف کریں۔ یقین کرو اگر وابڈا والوں کو یونٹیں بند ہو جائیں جو ان کو فری ملتی ہیں، پی آئی اے والوں کو جو ٹکٹ فری ملتے ہیں، جو ججوں کو تیل کی مد میں دوسرے معاملات میں پیسے یعنی چیزیں ملتی ہیں، بجلی ملتی ہے، تیل ملتا ہے، وہ جرنیلوں کا جو ذاتیات ہیں، ہاں جو ڈیوٹی میں معاملات ہیں وہ الگ ہے، تو یقین کرو کہ کھربوں روپے کی ماوار، کھربوں کی نہیں اربوں ڈالر کی ماوار بچت ہوگی، اور پھر ہمیں قرض لینے کی کیا ضرورت ہوگی؟ ہم بھیک مانگتے ہیں، بھیک مانگ مانگ کے ہم نے اپنے موٹر وے گروی رکھ دیے، ایون ہم نے اپنا اسٹیٹ بینک گروی رکھ دیا۔ اگر ان کے پاس نہ کوئی فض کیا، کوئی انسانی شکل میں بھی کوئی چیز ہوتی تو وہ بھی گروی رکھ دیتے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کل اپنی عیاشی کریے، اپنی بہن بیٹیوں کو بھی ہو سکتا ہے یورپ کے یا IMF کے سامنے گروی رکھ دیں کہ ہماری بیٹی کو رکھ لو، اپنے استعمال میں رکھو، ہم پیسے دے دیں گے۔ یہ ہماری اتنے بے غیرت قسم کی حاکم ہیں جو 4 پیسوں کے لیے پتہ نہیں کیا کر جاتے ہیں۔ خان صاحب نے کتنے برے انداز میں معاہدے کیے ہیں۔ یہ مراد ختم کریں، غیرت کا مظاہرہ کریں یہ سارے ادارے۔ اگر احساس ہے، اگر پاکستان کا احساس ہے، غیرت کا مظاہرہ کرے، غیرت مند بنے، بھوکے نہیں مریں گے۔ میرا مالک بڑا کریم ہے، آپ ملک کے لیے کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے لیے کرے گا اور تھوڑے میں برکت ڈال دے گا۔ اور مجھے افسوس یہ ہے کہ غریب کو اگر مراد مل رہی ہوتی نا تو چلو وہ تو اور بات ہے، غریب ہے بیچارہ پس رہا ہے پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں۔ مراد ان کو ملتی ہیں جن کی تنخواہ لاکھوں میں ہیں۔ مجھے تو اس چیز کا افسوس ہے، کیا کر رہے ہیں بھائی، وہ تنخواہیں نہیں دے رہے، پھر مراد دینی اور سب کو دینا، یہ دوہرا معیار کیوں رکھا ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر میں آئے اور گھر میں دیکھتے کیا ہے کہ وہاں پہ باٹ بنا ہوا ہے، جو روٹیاں بچ جاتی ہیں نا یہ خشک کر کے ان کا پھر باٹ بنایا جاتا ہے۔ امیروں کو باٹ شاٹ کا نہیں پتہ کہ وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو آدھی کھاتے ہیں آدھی ضائع کرتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ باٹ کہاں سے آیا؟ تو آپ کی زوجہ نے عرض کی یا امیر المومنین، جو روٹیاں بچ جاتی تھیں وہ میں نے اکٹھی کی اور میں نے پھر باٹ بنا دیا۔ تو آپ نے دوسرے دن آرڈر جاری کر دیا کہ ہمارے گھر میں روٹی بچ جاتی ہے، اس لیے ہمارے گھر میں آٹا کم دیا جائے بیت المال سے۔ یہ ہوتا ہے حاکم۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے؟ کہ ہاں جی میری خواہشیں ہیں، 2 ہیں، ایک میں بیت المقدس کو آزاد کرانا چاہتا ہوں اور دوسرا میں حج بیت اللہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، جن ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، طلع تمخیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اس کا ایک مشن تھا اور ایک بلند مشن تھا۔ ہمارا مشن ہے بھیک مانگنا، مانگ رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے نا، ان کے اگر بنگلے دیکھیں، ان کے فارم ہاؤس دیکھیں، تو اگر کوئی باہر کا بندہ دیکھے نا کہ یہ ہمارے فلاں کا ہے یعنی افسر کا ہے تو بولے گا یار پاکستان غریب تو نہیں ہے، یہ تو امیر ہے، ایکڑ میں جناب مال بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کے گھر کے سامنے مسجد بن رہی ہے، وہاں پہ ایک کھڑا ہوگا مولوی، مسجد کے گھر کے لیے پیسے چندہ دے دیں جی، پھر جائے گا لوگوں کے پاس کاپیاں لے کے جی دے دیں جی، بندہ پہلے اس کی طرف دے گا، 4 باتیں بھی سنائے گا، اس کے بعد کوئی 500 700 ہزار دے دے گا۔ کئی اللہ کے ولی ایسے ہی ہیں کہ الحمدللہ ساری مسجد ہی بنوا دیتے ہیں، میں ان کے لیے تو سلام ہے، لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی یہ پوزیشن ہوتی ہے۔ ہمارے حکومت کے کسی نمائندے کو آج تک غیرت نہیں آئی کہ ہم تمام مساجد کو سرکاری تحویل میں لے کے ان کی تعمیر مرمت کا کام، یا جہاں ضرورت ہو مسجد کی وہاں حکومتی سطح پہ یہ گورنمنٹ خود بنائے۔
جتنا ٹیکس ہمارے اوپر لگا ہے تھوڑا اور لگا لیں، ہم تو وہ بھی برداشت کر دیں، ہماری قوم کے اوپر جتنا بوجھ لاتے ہیں یہ بس برداشت کرے گی۔ تو مساجد کے لیے چندہ مانگا جاتا ہے، جس رب نے یہ ملک دیا نا، اور میری بات ذہن میں رکھے اور میں دعوے سے بات کر رہا ہوں، جب تک آپ لوگ، جب تک ہم اپنا قبلہ درست نہیں کریں درست نہیں ہوں گے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ تو بات ہو رہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اللہ پاک نے کرم کیا اور انہیں بیت المقدس کی فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد نہ کسی نے پوچھا کہ اب تو بیت المقدس آزاد ہو گیا، اب تو حج پہ جائیں۔ وہ کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ میں حکومتی معاملات میں اتنا زیادہ مصروف ہوں کہ میں حج کے لیے پیسے کما نہیں سکتا، یعنی میں مزدوری نہیں کر سکتا، اور سرکاری پیسے کے اوپر میں حج نہیں کرنا چاہتا۔ یہ عوام کا حق ہے بھائی، یہ میرا حق نہیں ہے، میں اس پہ نہیں کر سکتا۔ اور وہ مرد مجاہد نے حج نہیں کیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جتنے کنجر ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لیا جاتا ہے، جتنے گلوکار ہوتے ہیں، ڈانس کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ میں جاتے ہیں، اور جہاز بھر بھر کے لے جاتے ہیں سرکاری خرچے پہ۔ شرم ہی نہیں ان کو آتی ہے، کس بات کے لیے عمرے کر رہے ہو، حج کر رہے ہو بھائی؟ محنت کر کے حق حلال پیسے سے کرو نا، عوام کے پیسے کیوں کرو؟ حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس صرف گھوم کے آتے ہو، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ میں دعوے سے بول رہا ہوں، جو گورنمنٹ کے خرچے کے اوپر حج کرتے ہیں ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اپنا قبلہ درست کریں اور اپنے کی اصلاح کریں۔ ایک مدینے سے جانے سے نہیں بات بنے گی، مکے جانے سے بات نہیں بنے گی، یہ اندر سے بات سیٹ کرنی ہوگی، اندر صاف کرنا ہوگا۔ کھانا حرام اور بدوڑ جانا مکے، کیا فائدہ اس کا؟ رشوت خور جناب، رشوت عام ہے آج اداروں میں، رشوت جو حق سمجھ کے لی جاتی ہے، اور ہر ادارہ جناب آج کا تو شرم ہی نہیں رہی۔ یقین کرو بھائی، کہیں کسی آفس میں جاتے ہیں، کوئی کام ہوتا ہے، بندہ نہ بڑا کھڑا ہوتا ہے، لیکن ان کو حالانکہ یعنی سفید داڑھی کا نا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا بھی فرمان ہے کہ سفید داڑھی والے کا میں خود احترام کرتا ہوں، اور یہ ایسے ظالم لوگ ہوتے ہیں کہ اب جتنے پیسے دے دے وہ، جتنا وہ فلاں جو افسر ہمارا بڑا بغیرت ہے وہ ایسا ایسا ہے، وہ جی ان کو اس کو پیسے دے دیا تو تمہارا کام نہیں ہوگا، ہم کیا کریں جی، ہم تو آپ کے لیے حضرت صاحب بہت کچھ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ بہت بغیرت آدمی ہے، آپ اس کو نہیں لیں گے نا۔ اور ایک دن میرے ساتھ ایسا ہوا، میں موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا تو مجھے نا روک لیا گیا، تو ایک سپاہی میرے ساتھ آ گیا، اب گاڑی تھوڑی سائڈ پہ کھڑی تھی، ادھر جو سرجنٹ تھا ادھر سائڈ پہ، تو مجھے بولتا ہے، اب مجھے نا بڑی شرم آ رہی ہے حضرت صاحب، آپ بہت شریف آدمی نظر آ رہے ہیں۔ میں بہت یہ کیجیے، جو ہمارا یہ سرجنٹ یہ بہت بغیرت آدمی ہے، یہ بہت بغیرت ہے، بندے کو چھوڑتے رہیے، چلان کر دے، تھوڑے پیسے دے دینا، میرا اس طرح کریں، اور بغیرت کو بولے میرا چلان کر دیں، اس کو اسی الفاظ بولے، اور میں بولتا ہوں کہ آپ کا بولتا ہے تو یار یہ بات میں نے تو آپ سے ویسے بات کر دی، میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ نے بولا ہے کہ آپ وہ بغیرت ہے، وہ بولتا ہے پیسے دو، آپ دعا خراب، جاؤ یار دفعہ ہو جاؤ، یعنی پھر مجھے چلان بھی نہیں ہوا، میرے تو چلو جان چھوٹ گئی۔ لیکن یہ یہاں تک ہوتا، اس طرح ہوتے ہیں، اس طرح جس محکمے میں جائیں نا، وہ ساتھ والا کولیگ کیا بولے، یار یہ بہت کمینہ انسان ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے یار یہ، حالانکہ سارے مل کے کھاتے ہیں۔ تو عوام کو بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے نا چیزوں کا۔ بہرحال آخر میں کہ اگر کسی کی عزت ہے تو اللہ رسول سے ہے۔ انڈیا کے معاملے میں تمام پاکستان کو متحد ہونا ہوگا، تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہونا ہوگا، اور پاک آرمی کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا دیوار بن کے، اور پاک آرمی کو کہنا ہوگا ہاں بھائی آج آپ کے حق ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس میزائل پڑے ہیں، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اسلحہ ہے، ہم نے کس لیے رکھا ہے؟ دکھانے کے لیے، نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے؟ آخر اسلام کی عمر مبارک 63 سال ہے، 23 سال یعنی نبوت کے 23 سال میں آپ نے کتنی جنگیں لڑی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نا جب حق کی بات آتی ہے تو پھر اللہ کے رسول بھی میدان میں آ جاتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھی، قتال بھی ہوتا تھا۔ تو یہ شرافت جو ہے نا، بغیرتی والی شرافت چھوڑیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے جہاں بات آئے آگے بڑھیں۔ خان صاحب اپنی عزت کے لیے تو بہت دوڑ رہے ہیں جناب، بڑے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، ان کو بڑے عوام کا بھی احساس ہو گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے لیے بھی دوڑے نا۔ اب باتیں کریں کہ عملیہ خلاف اٹھیں، جہاد کریں، اب جہاد کا وقت ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ تو آپ کرسی کے چکر میں دوڑ رہے ہیں، اصل جہاد کا تو اب وقت آیا ہے۔ یہ سارے جتنے نام نہاد لوگ ہیں نا، یہ عاشق بھی اور یہ سارے، آج وقت آ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کریم ہے نا، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اگر آج
بھی توبہ کر لیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اور قوم متحد ہو کے اگر انڈیا کو للکار دے. میں ان کو جانتا ہوں بغیرتوں کو کہ ان کا یقین کرو، صرف پاکستان آرمی ایک بار بول دے کہ اگر اس آدمی کو ہمارے حوالے نہیں کیا جن لوگوں نے یہ بکواس بکے، ہم اٹیک کر دیں گے. میں بول رہا ہوں کہ ان کے اندر ان کی پیشاب ان کا بیچ میں نکل جائے گا. یہ ایسی بزدل قوم ہے ہندو. میں ادھر سعودیہ میں رہا ہوں، ادھر انڈین کافی ہوتے تھے، یقین کہ کسی بات پہ کوئی بات ہوتی تو اس طرح کامنا شروع ہو جاتے تھے. بڑی بزدل قوم ہے ہندو. یہ صرف ہوتا ہے اگر ان کو اکیلے مل جائے نا، جس طرح لگڑ بگڑ کے اندر درمیان میں کوئی شیر آ جاتا ہے تو لگڑ بگڑ بھی اس وقت دلیر ہو جاتے ہیں. یہ سیم وہی لگڑ بگڑ ہے. اس لیے بالکل ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان سے. ان کے ساتھ ہاں اگر آپ لوگ کھڑے ہو جائیں تو جو بیٹھے ہیں نا وہ انڈیا میں مسلمان، ان کو یقین ہو جائے کہ پاکستان ہمارے پیچھے ہے، ہمیں مرنے کے لیے اکیلے نہیں چھوڑ دے گا، تو یقین کر ہمارے جانے کی ضرورت نہیں، وہی ان کے لیے کافی ہیں. اٹھے ہمت کریں، اس معاملے اٹھنا ہوگا پوری قوم کو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.